فرمایا اگر ہم دوران سفر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو قبلہ کا کیا معاملہ ہوگا، کیا قبلہ رو ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو صورتحال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ دوران سفر زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. جیسے ٹرین میں کر رہے ہیں آپ، یا گاڑی میں کر رہے ہیں، یا بس میں کر رہے ہیں، جہاز میں کر رہے ہیں سفر، یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے کہ آپ زمین پہ اتر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اپنی کار میں جا رہے ہیں اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو اتر کے پڑھ لیں. اگر تو آپ اتر کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر یاد رکھیں چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت و نفل ہو، ہر نماز میں آپ کو قبلہ رو ہونا پڑے گا. اب اگر قبلہ کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں معلوم ہے، جیسے آپ غالباً باہر سے کال کر رہی تھی، تو وہاں پہ اپنے دل سے پوچھیں کہ کس طرف قبلہ ہوگا. جہاں آپ کا دل گواہی دے، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، بس اسی رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اب دوسرا ہے سواری پر نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ سنن یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے. جس طرف سواری جا رہی ہے اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سنن اور نوافل میں. لیکن فرض یا واجب اگر ہے اور آپ چلتی سواری پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ آپ یا تو معلوم کر لیں کسی سے، اگر کسی کو پتہ ہو بالفرض، نہیں کسی کو معلوم، کوئی ایسا آلہ وغیرہ ہے جس سے قبلے کی سمت معلوم کر سکتے ہیں، پھر بھی بہت اچھی بات ہے. وہ بھی نہیں ہے تو پھر آخر میں یہی اپنے دل سے سوال کریں، جہاں دل گواہی دے اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں. اب مثال کے طور پہ آپ کے دل نے گواہی دی کہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف رخ کر کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سیٹیں ہیں اور جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی. ایسی صورت میں بھی کہ جب آپ تحری، اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، سوچ بچار کرنا، تحری کر کے قبلے کی سمت کا تعین کر لیں، لیکن پریکٹیکلی طور پر آپ اس طرف رخ نہ کر سکتے ہوں تو پھر ایک عذر و مجبوری آ جاتی ہے. پھر جس طرح آپ بیٹھے ہیں، جس طرف آپ کا رخ ہے، آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ مسئلہ